ہندوستان میں جس وقت انگریزوں کے خلاف جدوجہد جاری تھی اور ہندوستان کے تمام شہری اس بدیشی دشمن کے خلاف شیشے کی دیوار بنے ہوئے تھے، اس وقت فکر و نظر، تہذیب، قومی مفادات، زبان، نسل اور جغرافیائی تعلق میں تفاوت کے باوجود جو چیز ان سب کو شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار بنائے ہوئے تھی وہ یہی تصور تھا کہ آزادی کے بعد یہ ملک سیکولرزم کی راہ پر چلے گا۔ ہر مذہب، ہر تہذیب، ہر جماعت سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی انفرادی زندگی میں آزادی حاصل ہوگی۔ مسلمان جو مذہبی اعتبار سے زیادہ باہمت واقع ہوئے ہی ممکن نہ تھا وہ اس تیقن کے بغیر اس لڑائی میں شریک ہوتے۔ آزادی سے پہلے ہمیشہ قومی لیڈران مسلم پرسنل لاء کے تحفظ اور اس میں عدم مداخلت کا یقین دلاتے رہے۔ مہاتما گاندھی جی نے خود بھی گول میز کانفرنس لندن 1931 میں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہا تھا، مسلم پرسنل لاء کو کسی بھی قانون کے ذریعے چھیڑا نہیں جائے گا۔ جنگ آزادی کے سالار مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے فرمایا، نہ تو کانگریس ہی کا یہ مقصد ہے اور نہ مسلمان ہی اس مقصد سے قیامت تک متفق ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان سے مسلم کلچر، مسلم تہذیب، مسلم خصائص ختم ہو جائے اور وہ ہندوستان کی متحدہ قومیت میں جذب ہو کر جرمن یا انگریز قوم کی طرح ہندوستانی قوم کے سوا کچھ نہ رہے۔ 1938 عیسوی میں ہری پور میں کانگریس نے اعلان کیا، اکثریت کی طرف سے مسلم پرسنل لاء میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پھر 1937 میں اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا جس نے زیادہ صراحت کے ساتھ مسلم پرسنل لاء کو آئین کا حصہ بنا دیا۔ پھر آزادی حاصل ہونے کے بعد جب ہندوستان کا دستور بنا تو قانون کے سب سے اہم حصہ بنیادی حقوق کی فہرست میں ایسی دفعات بھی رکھی گئی جن سے مسلم پرسنل لاء کی حفاظت ہوتی ہے۔ دستور ہند کے آرٹیکل 25 میں مذہبی قوانین کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مختلف وجوہات سے ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک تو اس سے اقلیتوں کے مذہبی حقوق متاثر ہوں گے جو دستور کی بنیادی روح کے خلاف ہے، دوسرا یکساں قانون ایسے ملک کے لیے تو مناسب ہو سکتا ہے جس میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے اور ایک ہی تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہوں۔ ہندوستان ایک تکثیری سماج کا حامل ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کثرت میں وحدت ہی اس کا اصل حسن اور اس کی پہچان ہے۔ ایسے ملک کے لیے یکساں آئلی قوانین قابل عمل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مذہب سے انسان کی وابستگی بہت گہری ہوتی ہے۔ کوئی بھی سچا مذہبی شخص اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے لیکن مذہب پر آنچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی طبقے کے مذہبی قوانین پر خط و نسق پھیرنے اور اس پر خود ساختہ قانون مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مایوسی کے احساسات اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمارے سامنے ناگاؤں اور میوزیم کی واضح مثال موجود ہے۔ انہوں نے اس کے بغیر عالم بغاوت کو نہیں جھکایا کہ ان کو کچھ خصوصی رعایتیں دی جائے جن میں ان کے لیے اپنے قبائلی قانون پر عمل کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے مختلف گروہوں کو اپنے اپنے قوانین پر عمل کی اجازت دینا ملک کے مفاد میں ہے۔ اس سے قومی یکجہتی پروان چڑھے گی، نہ یہ کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ مسلمانوں کو تو یونیفارم سول کوڈ پر اعتراض ہے ہی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو عملی طور پر خود اکثریتی فرقہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہندوؤں کی مختلف ذاتیں ہیں
نکاح وغیرہ کے سلسلے میں ان کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک کے سارے ہندوؤں کا ایک ہی طریقہ ہو۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی عقائد اور عبادات کی باتوں میں بھی یکساں نہیں ہے۔ کوئی مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے، کوئی قائل ہے کوئی راون کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی رام کو پوجتا ہے، کوئی رام کو برا بھلا کہتا ہے، راون کی پرستش کرتا ہے۔ خود نکاح کے سلسلے میں دیکھیں کہ شمالی ہند میں ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح کا تصور نہیں، لیکن جنوبی ہند میں بہن کا اپنے بھائی پر حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ قبائلوں کے یہاں خاندانی رسم و رواج بالکل مختلف۔ آج بھی بعض قبائل میں ایک مرد 1 درجن سے زائد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ابھی ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں کہ ایک عورت 1 سے زیادہ مرد کے نکاح میں ہوتی ہے۔ جس ملک میں مذاہب اور تہذیبوں کا اس قدر تنوع پایا جاتا ہو، وہاں ایک ہی قانون تمام گروہوں کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یکساں سول کوڈ کے وکیل ہیں، وہ بنیادی طور پر 2 باتیں کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ جب یورپ میں تمام قوموں کے لیے یکساں قانون ہو سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ قانون سے قومی یکجہتی پیدا نہیں ہوتی۔ قومی یکجہتی رواداری، تحمل اور ایک دوسرے کے معاملے میں عدم مداخلت سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی دونوں جنگ عظیم بنیادی طور پر ایسی 2 قوموں کے درمیان ہوئی ہے جن کا مذہب ایک تھا، جن کی تہذیب ایک تھی، جن کا قانون طرز زندگی ایک تھا۔ یہ ساری وحدتیں جنگ کو روکنے، قومی وحدت پیدا کرنے میں ناکام رہی۔ خود مسلم ممالک میں دیکھیے کہ عراق، ایران، شام، افغانستان کے مختلف گروہوں کے درمیان اس کے باوجود جنگ ہو رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک ہی مذہب اور ایک ہی قانون کے حامل ہیں۔ ہندوستان ہی کو دیکھیے، یہاں مختلف راجاؤں کے درمیان جنگوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ سب ایک ہی طریقہ زندگی پر چلنے والے لوگ تھے، لیکن یہ وحدت ان کو جوڑ نہیں پائی۔ آج بھی فرقہ وارانہ فسادات اس لیے نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کا معاشرتی قانون الگ ہے، ہندوؤں کے خاندانی رسم و رواجات الگ ہیں، بلکہ اس کے برعکس مذہبی قانون سے ہٹ کر جب نوجوان لڑکے لڑکیاں دام محبت میں گرفتار ہو کر بین مذہبی شادی رچاتے ہیں، اس سے فرقہ وارانہ تناؤ پیدا ہوتا ہے، قومی یکجہتی پارہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا قطعاً غلط ہے کہ قانون کی وحدت کی وجہ سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ ویسے بھی آئلی زندگی کے علاوہ تمام قوانین میں پہلے سے یکسانیت موجود ہے، لیکن کیا یہ یکسانیت قومی اتحاد کو برقرار رکھنے میں کافی ثابت ہو رہی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ قومی یکجہتی اس بات سے پیدا ہوگی کہ ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کا موقع دیا جائے۔ اس سے ہر گروہ میں اطمینان ہوگا، وہ محسوس کریں گے وہ اس ملک میں برابر کے شہری ہیں۔ اس سے حب الوطنی میں اضافہ ہوگا، احساس محرومی ختم ہوگا، بھائی چارہ کا ماحول پیدا ہوگا۔ یہی قومی یکجہتی ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں یکسانیت اور وحدت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ قانون کو ایک کر بھی دیں تو ملک میں جو مختلف تہذیبی اور ثقافتی گروہ ہیں، جن کے لباس و پوشاک، رہن سہن، خوشی غم کے اظہار کے طریقے، زندگی گزارنے کے انداز، سماجی رسوم و رواجات الگ الگ ہیں، اور اس کی جڑیں ان کے مذہب، موسم، جغرافیائی محل وقوع، خاندانی روایات، نسلی خصوصیات میں پیوست ہیں۔ کیا ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ بات قابل غور ہے کہ مذہب، تہذیب، زبان کا یہ تنوع کوئی عیب ہے یا یہ اس ملک کا حسن ہے؟
گلاب کا ایک پھول بھلا لگتا ہے یا مختلف پھولوں کا گلدستہ؟ پھول کا ایک پودا خوبصورت نظر آتا ہے یا طرح طرح کے پودوں پر مشتمل پھلوار؟ ظاہر ہے کہ جو خوبصورتی اس تناؤ میں ہے وہ خوبصورتی اس وحدت میں پیدا نہیں ہو سکتی جس کے پیچھے جبر دباؤ کا دخل ہو۔ ہندوستان کو اس کے معماروں نے گلدستہ بنایا ہے، نہ کہ ایک پھول۔ اس ملک کو سینچنے والوں نے اس کو نو بنو درختوں کا ایک باغ سدا بہار بنایا ہے، نہ کہ صرف ایک ہی طرح کے درختوں کا باغیچہ۔ اس کے بنانے والوں کے ذہن میں تھا کہ یہ ملک ایک چراغ ہمہ رنگ ہو، یہی ہمہ رنگی اس کا حسن اور یہی تناؤ اس کی پہچان ہے۔ یورپ کو جو مثال ہندوستان کے لیے پیش کی جاتی ہے وہ بالکل بے محل ہے۔ ہندوستان اتنا وسیع ملک ہے، پورا یورپ اس کے ایک حصے میں سمایا جاتا ہے، اور ہندوستان کی آبادی اتنی کثیر ہے کہ شاید پورا یورپ مل کر بھی اس کی ہمسری نہ کر سکے گا۔ اگر اس معاملے میں ہم کو دوسرے ملک کو مثال بنانا ہی ہے تو امریکہ کو بنانا چاہیے، جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ہندوستان ہی کی طرح ایک ملٹی کلچر معاشرہ ہے، یہاں پر ریاست میں الگ الگ پرسنل لا نافذ ہے۔ یہاں تک اگر ایک ایسی ریاست کا شہری دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے جہاں دوسری شادی کی اجازت نہیں تو وہ دوسری ایسی ریاست میں جا کر دوسری شادی کرتا ہے جہاں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے ہندوستان جیسے ملک کی سالمیت، قومی یکجہتی اسی بات میں مضمر ہے کہ اس میں تناؤ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایسی وحدت پر زور نہ دیا جائے جو اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دے۔ ایکسا سول کوڈ کے حق میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے۔ سیکولر ملک میں مذہبی قوانین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی محض غلط فہمی ہے۔ سیکولرزم کا کوئی ایک مفہوم متعین نہیں ہے، بلکہ مختلف ملکوں میں وہاں کے حالات اور مصالح کے لحاظ سے اس کا مفہوم متعین کیا گیا ہے۔ سیکولرزم کا ایک مفہوم وہ ہے جو فرانس نے اختیار کیا ہے، جس کی بنیاد مذہب کی مخالفت پر ہے۔ جو چاہتا ہے کہ کوئی مذہبی شناخت باقی نہ رہے تو بہتر ہے۔ جو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں مذہبی ہدایات پر عمل کرے۔ سیکولرزم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہ ہو، سرکاری طور پر کسی خاص مذہب کی پشت پناہی نہ ہو، لیکن ملک کے ہر شہری کو اپنی نجی زندگی میں مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش ہو۔ بیشتر مغربی ممالک میں اسی مفہوم کے اعتبار سے سیکولرزم کو اختیار کیا گیا ہے، ہندوستان میں بھی اسی کو برتا گیا ہے۔ اس لیے اسی کے مطابق دستور کی تدوین عمل میں آئی ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل بے محل ہے کہ چونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اس لیے یہاں عائلی زندگی سے متعلق مذہبی قوانین کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بات بھی بہت عجیب لگتی ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت نے یونیفارم سول کوڈ کو اپنے ایجنڈے میں رکھا ہے، جو بنیادی طور پر برہمنی فکر کے نمائندہ ہے۔ ہندوستان میں منواد کو واپس لانا چاہتی ہے یا اپنے آپ کو ہندوؤں کے حقوق کا محافظ قرار دیتی ہے۔ اگر اس نے ایسے مسائل کو اپنی فہرست میں رکھا ہے جن میں ہندوؤں اور دوسری اقلیتوں کے مفادات میں ٹکراؤ ہو یا جن کا مقصد ہندوؤں کی بالادستی قائم رکھنا ہو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مسلم پرسنل لا کا مسئلہ مسلمانوں کا آپسی مسئلہ ہے۔ اگر اس پر مسلمان عمل کرے تو اس سے ہندوؤں کو نہ فائدہ ہے نہ نقصان، بلکہ ایک طرح سے فائدہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کے تحت مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان رشتہ نکاح قائم نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ بات پیش نہیں آئے گی جس سے یہ حضرات خوف زدہ ہیں، جس کو غلط طریقے سے انہوں نے لو جہاد کا نام دے رکھا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے نفرت اور اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کے سوا اس کا کوئی محرک نہیں ہو سکتا۔ افسوس تو انگلی پر گنے جانے والے ان چند نام و نہاد مسلمانوں پر ہے جو فرقہ پرست اور اسلام دشمن عناصر کا آلۂ کار بن کر مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ کیا کہا جائے، اس وقت ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان اپنی ضروریات زندگی خریدنے سے عاجز ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک چیز ہے جو سستی ہوتی جا رہی ہے، سستی سے سستی، اور وہ یہ ہے کچھ لوگوں کا ضمیر، یہ ضمیر کے سوداگر ہیں، کوڑیوں میں اپنا مال بیچتے ہیں۔ ان کے لیے ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے ایک اپیل کی گئی ہے کہ ایک مسلمان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل میں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ اسی طرح معاشرتی مسائل، نکاح، طلاق، خلع، عدت، میراث، ولادت میں بھی شریعت کے حکم پر قائم رہنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ان امور سے متعلق بیشتر احکام براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، فقہا کے درمیان متفق علیہ ہیں، اس لیے ان احکام کو دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حکومت کے سامنے یونیفارم سول کوڈ کا جو مجوزہ خاکہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سے امور میں شریعت کے عائلی قانون سے متصادم ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے دینی نقطۂ نظر سے یہ قطعاً ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہے۔ یہی تنوع اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر اس تنوع کو ختم کیا گیا، ان پر ایک ہی قانون مسلط کر دیا گیا، تو اندیشہ ہے کہ اس سے قومی یکجہتی متاثر ہوگی۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ حکومت مختلف علیحدگی پسند قبائل کو اسی وعدے پر قومی دھارے میں شامل کیا ہے کہ ان کے رواجی قانون کو متاثر نہیں کیا جائے گا۔ یونیفارم سول کوڈ سے اس معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی۔ اس لیے پرسنل لاء کے سلسلے میں مختلف گروہوں کے نقطۂ نظر کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہی دستور کی روح ہے۔ لا کمیشن آف انڈیا نے کچھ سالوں پہلے یونیفارم سول کوڈ کے لیے ایک سوال نامہ جاری کیا تھا۔ بورڈ نے اس کا تفصیلی جواب بھی داخل کیا۔ بورڈ کے وفد نے کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات کر کے بالمشافہ بھی اپنا نقطۂ نظر رکھا۔ انہوں نے ایک حد تک بورڈ کے موقف کی تحسین بھی کی۔ اب پھر دوبارہ موقع 14 جون 2023 کو لا کمیشن آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر اس سے متعلق سوال نامہ جاری کیا ہے۔ جماعتوں اور افراد سے خواہش کی ہے کہ اس کے بارے میں ایک مہینے کے اندر یعنی 14 جولائی 2023 تک اپنا نقطۂ نظر داخل کریں۔ اس پس منظر میں بورڈ کے ماہر وکلاء قانون دانوں کے مشورے سے ایک مختصر اور جامع ڈرافٹ بنیادی جواب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اسی کے مطابق مختلف افراد اور تنظیموں کی طرف سے جواب دینا مناسب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک تفصیلی ڈرافٹ جس میں مجوزہ قانون کے تمام پہلوؤں کی وضاحت ہوگی، اس کو بعد میں لا کمیشن کے سپرد کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ ہمیشہ اس بارے میں چوکس باخبر رہا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے لیے اس کی مستقل کمیٹی ہے۔ اس نے ماہر وکلاء کا ایک پینل تشکیل دیا ہے۔ مختلف غیر مسلم اقلیتی نمائندوں، اپوزیشن لیڈروں اور دلتوں سے ملاقات کر کے اس مسئلے میں بورڈ کے نقطۂ نظر کی تائید و حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس میں کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اس پس منظر میں تمام مسلم تنظیموں سے، مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے افراد جیسے اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، سماجی کارکنان ہیں، مذہبی نمائندے ہیں
اور خاص طور پر خواتین اور چھوٹی بڑی مذہبی ملی تنظیموں سے اپیل ہے کہ وہ بورڈ کی ہدایت آنے کے بعد اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ تعداد میں لا کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنا اعتراض داخل کریں، اپنا ناراضگی کا اظہار پیش کریں اور برادران وطن کو بھی اس پر آمادہ کرے اور انہیں سمجھائے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام طبقات اس سے متاثر ہوں گے۔ دعا کا بھی خوب اہتمام کرے، اس ملک میں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کی جو آزادی دستوری طور پر حاصل ہے وہ برقرار رہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اطمینان دلاتا ہے کہ وہ ہر سطح پر یونیفارم سول کوڈ کو روکنے کی کوشش کرے گا، اس لیے تمام پرامن ممکنہ وسائل کا استعمال کرے گا، اور وہ پوری ملت اسلامیہ ہند سے امید رکھتا ہے کہ بورڈ جب بھی اس سلسلے میں کوئی آواز دے گا سب کے سب اس پر لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی اور مددگار بنائے۔